الطاهرين وأصحابه الراشدين المرشدين المسترشدين الهاديين المهديين المتأدبين وأولياء الكاملين وعلماء الصالحين وعلى كل ملائكة المقربين وعلى أهل الإسلام والمسلمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصل عليه الصلاة
میں آل رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم رکھتا ہوں میں ٹھوکر پر دنیا کی شہنشائی رکھتا ہوں میں ٹھوکر پر کونین کے اس مالک کو مختار سے نسبت مطمئن ہے تیری نسبت کا سہارا لے کر کیا سے کیا ہو گئے ہم نام تمہارا دے کر میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے کا پتلا ہوں وہ عرش گرائی ہے میں خاک کا پتلا
اس بار سے نسبت ہے، اس بار کا باسی ہوں، اس بار سے نسبت ہے، میں کچھ بھی نہیں لیکن سر جھک نہیں سکتے، سر محشر بھی ہمارے، سر جھک نہیں سکتے، سر محشر بھی ہمارے، سر اس لیے اونچے کہ سردار سے نسبت ہے، سر اس لیے اونچے کہ سردار سے نسبت ہے، میں کچھ بھی نہیں لیکن ناموس رسالت پہ ہم جان لٹا دیں گے، ناموس رسالت پہ ہم جان لٹا دیں گے، کیوں صدیق عمر جیسے وفادار سے نسبت ہے، صدیق عمر جیسے وفادار سے نسبت ہے، میں کچھ بھی نہیں لیکن ہم ماننے والے حسین ابن علی کے، ہم ماننے والے حسین ابن علی کے، وقت آئے اگر دین پہ تو دار سے نسبت ہے، وقت آئے اگر دین پہ تو دار سے نسبت ہے، میں کچھ بھی نہیں لیکن ہے روز ازل سے میری گٹی میں وفائیں، نازاؤں کے عباس علمدار سے نسبت ہے، نازاؤں کے عباس علمدار سے نسبت ہے، میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے، وہ خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا مدینہ راحت قلب سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کر لینے کے بعد نہایت معزز و محترم و محتشم میرے مطلب کی جمیع مقتدر علماء و حفاظ، عوام و سویان امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ تمامی حضرات کا مشکور ہوں، جتنے بھی یہاں بزرگ تشریف لائے، نوجوان تشریف لائے اور یہ بچے تشریف لائے، اللہ رب العالمین سب کے یہاں آنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔
اللہ تا دم زیست تا دم آخر اللہ آپ کے گھروں کو زینت بخشے، آپ کے گھروں کو روشنی عطا فرمائے، اور مالک الملک جتنے بھی یہاں تشریف لائے ہو، جو صاحبان اولاد ہیں، ان کی اولادوں میں رسول اللہ کے دین کا فیض جاری فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق و عقیدت و محبت کا فیض جاری فرمائے، اور جو اولاد والے نہیں اللہ ان کو اولاد نورینہ عطا فرمائے، جو جس مقام کا حامل ہے اللہ اپنے فضل و کرم سے اس مقام سے اوپر کا مقام اسے عطا فرمائے۔ یہ فیض الحمدللہ تعالی جامعہ سیفیہ محمدیہ کا پوری دنیا میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے یہ عرض کر رہا ہوں کہ پوری دنیا میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ لطف و ناز سے جاری و ساری ہے۔ دعا کرتا ہوں اپنے مرشد و مربی کی بارگاہ میں کہ اللہ رب العالمین ان کی زندگی کو لمبا فرمائے اور ان کے فیض کو تا قیام قیامت جاری و ساری فرمائے، کہ جن کی وجہ سے آپ حضرات کے سامنے آج بیٹھ کر کچھ کلام کرنے کی جسارت کر رہا ہوں، ورنہ مجھ جیسا نکما و ناچیز منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھ کر گفتگو کرنے کے قابل نہیں تھا، یہ قابل بنایا کسی کی نگاہ ناز نے، تو ہم ان نگاہوں کو سلام پیش کرتے ہیں، گو کہ جسمانی اعتبار سے ہم میں وہ موجود نہیں، الحمدللہ تعالی روحانی اعتبار سے ضرور آپ کی نگاہیں ہم پر ہوں۔ چند دن قبل یورپ کی سرزمین سے سرزمین حرم پہ تشریف لائے تو رابطہ ہوا صرف التجا کی، تو کرم سے نوازا ہے، اور یہ تعریف ایسے نہیں کر رہا کہ کفر ملک میں بیٹھ کر 1150 طالب علم طلباء و طالبات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پڑھا کر 1 سال کے اندر فراغت سند عطا کرنا کہ یہ کوئی عام بات نہیں، اور بڑے بڑے مفتیان اسلام پاکستان سے جا کر جب ان کا کام کسی نے دیکھا تو پاکستان میں آ کر حیران و ششدر رہ کر وہ بھی تعریف کرنے پہ مجبور ہو گئے کہ ہم حیران ہو گئے کہ ہمارے پاس دولت اسلامیہ پاکستان موجود ہے، لیکن اس کے اندر ہم نے اتنے طلاب اور خصوصاً طالبات اور معلمہ اور معلمات، مدرسین اور مدرسات اتنے یہاں ہمارے اداروں میں موجود نہیں کہ وہاں کفر ملک میں رہ کر رسول اللہ کے دین کے چراغ کو کس طرح روشن کریں۔ یہ ہمت کی بات ہے، اور یہ ہوتا کرم نگاہ مصطفیٰ کا ہے، یہ سرکار نے نگاہ فرمائی ہے، قبول فرمایا ہے انہیں اپنے دین کے لیے، تو دین کا کام لے رہے ہیں، اور ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں۔ آپ جیسے بزرگ ہمارے اندر موجود، یہ نوجوانان ملت اسلامیہ موجود ہے، یہی بچے بڑھ کر آگے جب جائیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
دین کا کام ضرور کریں گے. تو آپ جیسے بزرگوں کی سرپرستیاں ہمیں نصیب رہیں تو انشاءاللہ العزیز ہم بھی پیچھے نہیں رہیں گے. انشاءاللہ رسول اللہ کے دین کا کام کرتے چلے جائیں گے. میرے پاس دن کو مہمان آئے, انہوں نے تو اپنے ہی انداز میں ایک خیال پیش کیا, لیکن میں نے ان سے ایک بات عرض کی. حضور میں ایک مجمع میں بیٹھا تھا, ہمارے بزرگ تھے 80-85 سال کی عمر کو پہنچ پائے ہو, تو 100-150 کا مجمع ہوگا, وہاں پر بیٹھ کے انہوں نے گفتگو فرمائی. اپنی عادت کے مطابق انہوں نے گفتگو کی, تو درمیان میں تکرار کلام بھی تھا, اور کلام میں کچھ ایسی اغلاط تھی کہ جن پر ہمیں بولنا ہماری مجبوری بن گئی تھی کہ ہم اگر نہیں بولتے, آج یہی بات لے کر 150 بندہ جائے گا تو یہ رسول اللہ کے دین کا غلط پیغام پہنچائے گا, تو جس کی مجرم ہم ہیں. تو ہمیں بولنا پڑا. میں نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی کہ یہ ہمارے عرف اور معاشرے میں اسے سوء ادب کہا جاتا ہے. یہ بے ادبی ہے, نافرمانی ہوتی ہے کہ بزرگ جہاں بول جائیں, چھوٹا وہاں پر اٹھ کے بولے, تو یہ بزرگ کی نافرمانی ہے. سوء ادب سے اسے تعبیر کیا جاتا ہے. لیکن اس سوء ادب کا اگر دنیا دار کے بے ادبی اور نافرمانی سمجھ کر ہم رسول اللہ کی اس دین کی توہین کریں گے, تو میرے خیال میں وہ سب سے بڑھ کر بے ادبی, وہ زیادہ سوء ادب ہے کہ ہم آج اگر یہ کلمات چھوڑ کے اس طرح جاتے ہیں تو یہ لوگ یہی لے کے جائیں گے, ساری زندگی اسی طرح پڑھتے رہیں گے, تو پھر اس کے مجرم ہم ہو جائیں گے کہ ہمارے سامنے ایک غلط چیز بیان ہوئی تھی, لیکن ہم یہ جانتے تھے کہ یہ غلط ہے, لیکن اس غلطی کی ہم نے تصحیح نہیں کی, تو اس کے بعد پھر مجرم ہم ہو گئے. وہ تو اس نے اپنا برات نامہ جاری کر دیا جو اس کے علم میں تھا, عقل میں تھا, فہم میں تھا, ادراک میں تھا. اپنے ادراک, فہم و عقل کے مطابق اس نے بات کر دی. یہ دین کے مطابق نہیں تھی, یہ اس کی اپنی عقل تھی, اس کے مطابق ہی. میں نے کہا جہاں بات آ جائے تو دین آگے ہوتا ہے, عقل پیچھے رہ جاتی ہے, عقل کو دین کے تابع کرنا پڑتا ہے. بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اتنے بڑے جامعہ میں آج تشریف لائے ہیں, جتنے بھی دور اور نزدیک سے آئے ہیں. ہمارے جامعہ کا صرف ایک ہی پیغام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کر لو, اپنا تعلق رسول اللہ کے دین کے ساتھ مضبوط کرو, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ متعلق ہو کر رسول اللہ کے دین کی بات کرو. وہ گھر میں ہو, بازار میں ہو, راستے میں ہو, تھانے کچہری میں ہو, جہاں پر بھی ہو, بات رسول اللہ کے دین کے مطابق کرو, تو رب العالمین زندگی کی تمام تر برکات آپ کو نصیب فرمائے. تو آج کے اس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسہ پاک میں آپ سبھی حضرات تشریف لائے ہیں, ہماری ادنا سی کال پہ آئے ہیں. اللہ آپ کا آنند اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. عنوان کے جانب آتا ہوں. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا یہ جلسہ پاک, اور جہاں جلسہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے وہاں محبتیں تقسیم کی جاتی, محبت بانٹی جاتی ہے. علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی تفسیر روح المعانی روح البیان کے اندر لکھا ہے کہ یہ شیطان ہے نا, شیطان انسان کو 3 طرح سے بہکاتا ہے. تو کسی بزرگ نے پوچھا بتاؤ کس طرح, وہ کون سے تیرے 3 طریقے ہوتے ہیں جن کے ذریعے تو انسان کو بہکا دیتا ہے؟ کہتا ہے کہ سب سے پہلے اسے غصہ دلاتا ہوں. بولو کیا دلاتا ہوں؟ غصہ. ہاں, جب اسے غصہ آ جاتا ہے تو پھر میں اسے گیند کی طرح گھماتا ہوں, پھر اسے اپنی عقل, فہم, فراست, ادراک کا خیال تک نہیں ہے, وہ منہ سے جو بات آتی ہے نکال دیتا ہے. تو شیطان نے بزرگ سے یہ مکالمہ کیا, بزرگ نے پوچھا
پہلی بات تو اس نے کہا کہ غصہ دلا کر اسے بہکا دیتا ہوں، یہ راہ حق سے ہٹ جاتا ہے، پھر غصے میں آ کے جو بھی بولتا ہے وہ بول جاتا ہے۔ دوسری بات کہ اس کے اندر بخل پیدا کرتا ہوں، بخل کے ذریعے پھر اسے میں راہ حق سے فرار کرتا ہوں، وہ راہ حق سے بھاگ جاتا ہے، راہ مستقیم پہ وہ نہیں آتا۔ اور تیسری بات کہ اس کے اندر حسد پیدا کرتا ہوں، وہ حاسدین میں آ جاتا ہے۔ کوئی حاسد آدمی ہے تو ایسا ہوتا ہے نا کہ اپنے ہی من کے اندر وہ جلتا رہتا ہے، دوسرے کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن اپنے ہی من میں وہ جلتا رہتا ہے اور اس کے اندر یہ تمنائیں اور آرزوئیں پیدا ہوتی رہتی ہیں کہ کاش کہ اس کے پاس یہ چیز نہ ہو، اس کے پاس یہ چیز۔ ایک ہے غبطہ، ایک ہے حسد۔ امام بخاری نے بخاری شریف کے اندر یہ لائے، غبطہ اس کا مطلب ہوتا ہے رشک کرنا۔ رشک کہتے ہیں کہ انسان کے پاس اللہ کی نعمت موجود، اللہ کی نعمت انسان کے پاس موجود ہے، دوسرے انسان نے اللہ کے ان انعامات کو اس کے پاس دیکھا، جب وہ نعمتیں دیکھیں، مثال کے طور پر اس کے پاس کیا اللہ کی نعمتوں میں سے کیا کیا ہے؟ وہ حافظ قرآن ہے، وہ عالم دین ہے، وہ رسول اللہ کی سنتوں کے مطابق زندگی کے لمحات و ساعات گزارنے والا ہے۔ اس کے دل میں یہ چاہت و آرزو تمنا پیدا ہوئی کہ کاش کہ میں بھی ایسا عالم دین بن جاتا، کاش کہ میں بھی ایسا حافظ قرآن بن جاتا، کاش کہ جس طرح یہ انسان نیکیوں کے کام کرتا ہوا آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق، احکام شرعیہ کے مطابق یہ زندگی کے لمحات و ساعات گزارتا چلا جا رہا ہے، کاش کہ میری زندگی کے اندر بھی یہی چیزیں ہوتی۔ یہ ہے رشک کرنا، اور یہ شریعت میں جائز ہے۔ اور ایک اس کا متضاد اور اس کی ضد ہے حسد۔ حسد کرنا یہ ہے کہ دوسرے کے پاس جب اللہ کی نعمتیں دیکھیں تو دل میں یہ خواہش پیدا ہو گئی کہ اس سے یہ ساری نعمتیں چھن جائیں، ختم ہو جائیں، اس کے اس خیال فاسد سے اس کی نعمتیں تو اس سے نہیں چھینی جاتی اور نہ ہی ضائع ہوتی ہیں، لیکن یہ اپنا خیال فاسد رکھ کر اپنے آپ کو گناہ گاروں کے زمرے میں لے جاتا۔ تو یہ حسد انسان کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں ان تینوں چیزوں سے، جو شیطان جن کے ذریعے انسان کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ مجھے بھی آپ سبھی حضرات کو بھی ان تینوں چیزوں سے بچنے کی ہمت اور توفیق۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا جلسہ ہے، اللہ نے اپنی انبیاء و رسل کو شانوں اور عظمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ نے ہر نبی کی شان رکھی، ہر نبی کی عظمت ہے، ہر نبی مقام والا ہے، لیکن میں نے آیت جو آپ کے سامنے پڑھی ہے، جس نبی کا تذکرہ کرنے جاؤں گا آیت کے تحت، پھر ان کی شانوں کو بھی سننا، پھر امام الانبیاء کی شانوں کو بھی سننا۔ تو رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے، قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین۔
العالمین اپنے محبوب کو یاد فرق کروا رہا ہے. لفظ اذ ہے اذکر کے معنی میں ہے. علماء بھی موجود، طلباء بھی موجود. رب العالمین اپنے محبوب کو یاد کروا رہا ہے. اے محبوبہ، اپنے ان غلاموں کی مجلس میں ذرا عیسیٰ بن مریم کے تذکرے کو بھی چھیڑیے. فرمایا قالت الملائکۃ، وہ والا واقعہ جب فرشتوں نے حضرت سیدہ مریم کی بارگاہ میں آ کے عرض کی. قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ من اسمہ المسیح عیسی ابن مریم. اللہ کے فرشتوں نے حضرت سیدہ مریم کے دربار میں حاضری دے کے عرض کی، اے مریم، اللہ رب العالمین آپ کو ایک کلمے کی خوشخبری عطا فرماتے ہیں جس کلمے کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا. اب کلمہ حضرت جناب عیسیٰ کو کلمہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کلمے سے مراد حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام ہے. حضرت جناب عیسیٰ کو کلمہ اس لیے کہا گیا ہے کہ حضرت جناب عیسیٰ اپنے باپ کے بغیر لفظ کن سے پیدا ہوئے. رب العالمین نے کن فرمایا، حضرت جناب عیسیٰ کی ولادت ہو گئی. اور یا اس لیے فرمایا گیا ہے کہ تورات میں بھی آپ متکلم فی رہے، آپ مذکور رہے، اس لیے جس کا ذکر کیا جائے اسے کلمہ کہا جاتا ہے. فرمایا اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ من اسمہ، جس کا نام ہوگا مسیح عیسیٰ ابن مریم. اب مسیح کی طرف آ جائیے. مسیح کا معنی کیا بنتا ہے؟ عیسیٰ بن مریم کا نام لقب ہے مسیح اور نام ہے عیسیٰ. فرمایا مسیح ابن مریم کی خوشخبری اللہ کے فرشتے آگے آپ کو عطا کر رہے ہیں. اے مریم، رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے، اپنی بارگاہ سے آپ کو خوشخبری عطا فرما رہا ہے کہ وہ مسیحی آپ کے بطن سے ہی آنے والے ہیں. اب مسیح مسح سے ہو. مسح کا معنی ہوتا ہے چھونا، مسح کا معنی ہے سفر کرنا، اور مسح کا معنی ہے یکساں. ہر اعتبار سے آپ یہ معنی آپ دیکھیں. اب مسح کا معنی چھونا ہو تو اللہ کے فرشتے نے آپ کے چھوا. اگر سفر کرنا مراد ہو تو حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام نے پوری زندگی میں اپنا گھر نہیں بنایا ہے. آپ سفر میں ہی رہے، جہاں پر جاتے وہیں پر رات اپنی گزار لیتے تھے. اس کائنات عالم کے اندر حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا گھر نہیں بنایا. تو مسیح آپ کا لقب، عیسیٰ آپ کا نام، عیسیٰ بن مریم. اب ابن مریم فرما کر 3 قوموں کا رد فرما دیا. یہودیت کا رد کیا، ان کا جو عقیدہ تھا. عیسائیت کا رد کر دیا. ابن مریم فرمایا کہ عیسائی اللہ کا بیٹا آپ کو کہتے تھے. فرمایا نہ، حضرت جناب عیسیٰ مریم کے بیٹے ہیں. اب عیسائیت کا بھی رد ہو گیا. اب ابن مریم کہہ کر قادیانیت کا بھی رد کر دیا کہ قادیانیوں کا عقیدہ اور خیال یہ ہے کہ حضرت جناب عیسیٰ یوسف نجار کے بیٹے ہیں. لہذا اللہ کا قرآن جو کہہ رہا ہے یہ بھی عیسائی اور جنہوں نے جھوٹے دعوائے نبوت کیے ان کا یہ رد ہو گیا کہ نہ حضرت جناب عیسیٰ بغیر باپ کے کائنات عالم میں آئے اور ابن مریم ہے. فرمایا قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک
وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین. جدو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کائنات عالم بھی آئے تے قوم نے تہمتاں لائیاں. قوم آگے ہاں اے مریم آپ تو بڑی پاک باز عورت تھی, آپ کی شادی بھی نہیں ہوئی, بتاؤ یہ کہاں سے بچہ آ گیا. جو حضرت سیدہ مریم خاموش, آپ نے فرمایا نہ یہ خود بتائے گا میں کہاں سے آیا ہوں. کہنے لگی یہ کون سی بات کہ کائنات عالم میں آئے بچہ, ادھر کائنات عالم میں آئے, ادھر وہ کلام میں متکلم ہو کر کلام کرے, ایسے نہیں. آپ نے اشارت الیہ, حضرت مریم نے اشارہ فرمایا حضرت جناب عیسیٰ کی طرف. حضرت عیسیٰ آپ کائنات عالم میں ابھی آئے ہیں یا 3 دن کے ابھی ہوئے ہیں. تو قوم آ گئی, کھڑی ہو گئی, اے مریم یہ تو آپ نے بہت بڑا گناہ کر دیا کہ آپ کی شادی بھی نہیں ہوئی, حضرت جناب عیسیٰ کائنات عالم میں کیسے آگے. فاشارت الیہ, آپ نے اشارہ فرمایا بولو. تو اللہ کے نبی بول پڑے, فرمایا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت اوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا. فرمایا انی عبداللہ, جناب عیسیٰ علیہ السلام نے پہلے ہی دن فرما دیا ساری کفر قوم کو کہ میری ماں پر تہمت لگانے والوں ادھر تہمت نہ لاؤ کہ ہم اللہ کے بندے ہیں. انی عبداللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتابہ, جناب عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے دن ہی پتا ہے کہ میرے رب نے مجھے کتاب عطا فرمائی. آتانی الکتابہ وجعلنی نبیا, اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے دن ہی پتا ہے کہ رب نے مجھے نبی بنا دیا, میں نبی بن کے آیا ہوں. وہ خیال جو زمانے سے کہ وہ اللہ کے نبی کملی والے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کہ 40 سال کے بعد نبی بنے. حضرت جناب عیسیٰ فرما رہے ہیں پہلا ہی دن ہے, قوم ماں کے دربار میں آ گئی اور تہمت لگا بیٹھی قوم کہ یہ تو گناہ کر دیا ہے. آپ نے فرمایا گناہ نہیں, انی عبداللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتابہ, رب نے مجھے کتاب بھی عطا فرمائی ہے. وجعلنی نبیا, اور رب العالمین نے مجھے نبی بھی بنایا ہے. وہ مقتدی نبی, کس شان کے مالک نبی ہیں یہ کہ جب میدان محشر بپا ہوگا, جناب آدم کے پاس ساری مخلوق جائے گی, ہر ایک نبی اپنی خطا کو گنے گا, لغزش گن جائے گا. میں اس منصب کے قابل نہیں, میں اس منصب کا حامل نہیں ہوں, مجھ سے یہ لغزش ہوئی ہے, لہذا اذهبوا الى غیری, کسی اور کی طرف جاؤ. جناب آدم سے جناب نوح کے پاس, جناب نوح سے جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس, مخلوق چلتی ہوئی آ جائے گی. لیکن چلتے چلتے حضرت جناب عیسیٰ کے پاس جب آئیں گے نا, کوئی نبی میرے اور آپ کے شفیع آقا کا پتہ نہیں بتائے گا. حضرت جناب آدم بھی یہی فرمائیں گے اذهبوا الى غیری, جناب شیس بھی یہی فرمائیں گے اذهبوا الى غیری, جناب نوح بھی یہی فرمائیں گے اذهبوا الى غیری, جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بھی یہی فرمائیں گے اذهبوا الى غیری, جناب موسیٰ بھی یہی فرمائیں گے. لیکن حضرت جناب عیسیٰ کی جب باری آئے گی تو آپ یوں نہیں فرمائیں گے اذهبوا الى غیری, وہ فرمائیں گے آؤ میں تمہیں پتہ بتاتا ہوں, کملی والے مصطفیٰ کے در پہ چلے جاؤ, وہاں ساری بات بن جائے گی. اس شانوں کے مالک نبی حضرت عیسیٰ, لیکن ہے میرے تیرے نبی کے مقتدی. پہلے دن جب وہ اپنی نبوت کا اقرار فرما کر ساری کائنات کو بتا رہے ہیں کہ وہ کائنات کے بسنے والوں ہم اللہ کے نبی ہیں, پہلے دن ہی بتایا جا رہا ہے ہم اللہ کے نبی ہیں, تو مقتدی نبی پہلے ہی دن یہ بتا دے کائنات کے بسنے والوں یاد رکھو کہ ہم اللہ کے نبی بن کے آئے, تو وہ امام نبی, ان کی شانوں کا کیا عالم ہوگا. تو فرمائے قالت الملائکہ, تو ہاں جب آپ کی والدہ محترمہ پر
تہمتیں لگانے آ گئے نا تو فرمایا رب العالمین فرمایا اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفاک، فرمایا فرشتوں نے آ کے عرض کی اے مریم ان اللہ اصطفاک، اللہ رب العالمین نے آپ کو پاک فرما دیا، آپ کو منتخب فرما دیا وطہرک، اے مریم اللہ نے آپ کو پاک فرما دیا ہے واصطفاک علی نساء العالمین، کائنات کی ساری عورتوں پر، عالمین کی ساری عورتوں پر اللہ نے آپ کو چن لیا ہے۔ تو ان کی پاک بازیاں رب العالمین نے خود بیان فرما دی۔ فرمایا یہ کتنی شانوں والے نبی ہیں کہ آپ جب آپ کے چاہنے والے سامنے آئے تو آپ نے فرمایا انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، میں تمہارے لیے بنانے والا ہوں، میں تمہارے لیے بناتا ہوں پرندوں کی سی مورتیاں، پرندوں کی صورتیں مٹی کی بنا کے تمہیں بتاتا ہوں، پھر ان میں فانفخ فیہ، پھر ان میں پھونک مارتا ہوں فیکون طیرا باذن اللہ۔ یہ ان شانوں کے مالک ہیں حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام کہ فرماتے ہیں کہ جب میں مٹی کی مورتیاں بناتا ہوں، جب مٹی کے پرندے بناتا ہوں، پھر ان میں پھونک مارتا ہوں تو طیرا باذن اللہ، وہ اللہ کے حکم سے اڑنے لگ جاتے ہیں۔ اور کڑیاں شانہ آپ سرکار دی آپ فرماندے نے رب العالمین دا قرآن فرمایا فَأَقْمَهَا وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، فرمایا کہ مادر زاد اندھے سامنے آ جائیں، کوئی نبینے سامنے آ جلن، فرمایا جدو اسا ہاتھ پھیر سکتے ہیں اللہ انہاں بنائیاں تے اکھیاں بھی عطا فرمائے، تے مادر زاد کوڑی سامنے آ جائیں جن کا کہیں بھی علاج نہ ہو، لا علاج آئے دربار نبی میں تو آپ فرماتے ہیں کہ ہم ہاتھ پھیریں انہیں شفا مل جاتی ہے۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، فرمایا جدو گل مردیاں دی آجلے تے آکے کھڑے ہو کے صرف اتنی گل کر سکتا کہ قُم بِإِذْنِ اللَّهِ، تو وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، تو میں مردوں کو بھی اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتا ہوں۔ یہاں پر پورے 5 معجزے اس آیت کے اندر اللہ نے حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام کی بیان فرمائے۔ سب سے پہلا کیا کہ مادر زاد اندھا آ جائے تو حضرت جناب عیسیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کی آنکھ پر ہاتھ پھیر دیں۔ حکمہ وہ ہوتا ہے نا کہ نشان آنکھ بھی نہ ہو، ایک تو ہے نا نابینا ہو جانا، نشان آنکھ بھی نہ ہو، تو حضرت جناب عیسیٰ کا ہاتھ مبارک لگ جائے تو وہاں آنکھ پیدا ہو، اور وہ بیمار آ جائے کہ جس کی بیماری کائنات میں کوئی علاج ہی کوئی معالج ہی نہ ہو، حضرت جناب عیسیٰ ہاتھ پھیرے تو صحت مند ہو جائے، اور مردے کی باری آئے تو آپ فرمائیں ہم صرف اتنا کہہ دیں قُم بِإِذْنِ اللَّهِ، تو وہ زندہ ہو کر کھڑے ہو جائیں۔ اور پھر بات اگلی ہے، حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ کا قرآن اس پر گواہ ہے، اللہ فرماتا ہے کہ حضرت جناب عیسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، میں تمہیں اس بات کا بھی پتہ دے سکتا ہوں یا میں تمہیں اس بات کا بھی بتا دیتا ہوں جو تم کھا کے آتے ہو، ہمیں پتہ ہوتا ہے تمہارے پیٹوں میں کیا ہے، تم بیٹھے ہوئے اپنے گھروں میں ہوتے ہو۔ آج تو یہ خیال دیا جاتا ہے نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، کہتا ہے ہر غیب تو غیب، ہر غیب تو رب غیب وڈا، پر سنے واسطے کوئی غیب نہیں، لا ریب حضور کی ذات جے میں ایمیں ہور لا ریب تے کوئی نہیں۔ جی فرمایا کہ اُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ، جو تم کھا کے آتے ہو ہمیں اس کی بھی خبر ہے،
ہمیں پتا ہے تم کیا کھا کے آتے ہو. وَتَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ جو تم اپنے گھروں میں جمع رکھتے ہو ہمیں اس کا بھی پتا ہے کیا جمع کر کے آئے ہو, کیا تمہاری ذخیرہ اندوزیاں ہیں, کیا کیا چیز تم جمع کر کے رکھتے ہو. وَتَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ فرمایا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. ان ساریاں گلاں میں نشانیاں تو سب واسطے ہیں ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو تو, صاحب ایمان ہو تو پھر تمہارے لیے نشانیاں ہیں. فرمایا کہ اندھا آ جائے ہم اسے بینائی عطا فرما دیتے ہیں. یہ معجزہ اور کام کس کا ہے؟ مقتدی نبی حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام کا. لیکن امام الانبیاء کی جب باری آتی ہے تو میدان احد سج جاتا ہے. تو حضرت قتادہ میرے اور آپ کے شفیع آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر مہمور ہو جاتے ہیں. تیروں کو اپنے چہرے پر اور اپنی چھاتی پر برداشت کر رہے ہیں, لیکن ایک ایسا تیر آتا ہے جو آپ کی آنکھوں کا بوسہ لیتے ہوئے نکال لیتا ہے. جب آنکھ کا ڈیلا ہاتھ پہ آتا ہے تو رب کے بارگاہ مصطفیٰ میں چلے جاتے ہیں. یہ صحابی کا عقیدہ ہے. صحابہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم نے جو چیز بھی لینی ہے وہ جا کے در مصطفیٰ میں عرض کرنی ہے, ہمیں ساری چیزیں مل جاتی ہیں. جو آنکھ لینی ہو تو پھر مصطفیٰ کے در اقدس پہ آ جاتے ہیں. تو حضرت قتادہ آ جاتے ہیں, یا رسول اللہ. تو حضور نے جب دیکھا نا حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ہتھیلی تے اپنی آنکھ دا ڈیلا کے نکے آگے تے فرمایا او قتادہ انہاں ظالماں نے تیری آنکھاں بھی نہ چھوڑیا. تو رب دی بارگاہ میں عرض کی تھی, یا اللہ اللہم قی قتادہ تا, اے اللہ میرے قتادہ دی حفاظت فرما. جو نبی کی عزت و ناموس نبی کے دین کا محافظ ہوتا ہے حضور کی اس کے لیے دعائیں ہو جاتی ہیں. حضور اس کے لیے دعا فرما دیتے ہیں, یا اللہ اس میدان دے اندر, اس کارزار دے اندر, میدان کارزار دے اندر ایک کھڑا ہو کے میری حفاظت تے معمور رہا. یا اللہ جس طرح اس نے میری آج حفاظت کی ہے, اے اللہ قیامت تک تو اسی حفاظت فرما. سرکار نے دعا منگی, یا اللہ میرے قتادہ کو یہ آنکھ کی بینائی اتنی عطا فرما کہ تا دم آخر اس کی یہ آنکھ چمکتی ہی رہے اور اس کے اندر حسن دوبالا فرما دے. تو حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ سرکار نے اللہ کی قسم اپنے ید اللہ والے ہاتھ لگا کر میری آنکھ کو اپنے مقام پہ رکھا تو میری آنکھ کی بینائی دوسری آنکھ سے زیادہ تیز ہو اور دعا فرمائی کہ یا اللہ تو اس کی حفاظت فرما. اللہ کی قسم جو رسول اللہ کی عزتوں پہ مار مٹنے والا ہوتا ہے, رسول اللہ کے دین کا محافظ ہو کے کھڑا ہو جاتا ہے, رسول اللہ کی عزتوں کی حفاظت کرتا ہے, رسول اللہ کے دین کا محافظ ہوتا ہے, اللہ کی قسم اللہ کے نبی اس کے لیے دعائیں فرماتے رہتے ہیں. یا اللہ جس طرح یہ میرے دین کا پہرے دار بن کے کھڑا ہے, یا اللہ اس کی پہراداری کے لیے اپنے بارگاہ سے فرشتوں کو کھڑا کر. اور فرشتے مدد کے لیے ناظر ہو جاتے ہیں. ایک وہ تھا کہ جس نے تیر مارا, جس نے رخسار مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو زخمی کر دیا. دندان مبارک آئی, رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید ہو گیا اور آپ سرکار کے دندان مبارک اور زخم مبارک سے جب وہ خون کا فوارہ جاری ہونے لگا تو اللہ کے نبی نے دعائے ضرر فرما دی, یا اللہ اس کو برباد کر دے اور سال کے اندر اندر اسے ذلیل و خوار کر کے کفر کی حالت میں مار. اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ کے دین کے خلاف جو کھڑا ہوا وہ کائنات عالم میں ذلیل ہو کر جائے گا, اور جو رسول اللہ کی عزتوں کے لیے کھڑا ہو گیا اللہ کے نبی کی دعائیں اس کی حفاظت کے لیے ہوتی ہیں. تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم حضرت مالک نے جب دیکھا نا تو آگے بڑھے. امام عبد الرحمن جوزی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس روایت کو نقل فرمایا. آپ فرماتے وہ آگے بڑھے, آگے سرکار کے رخ مبارکہ کو بوسہ دیتے ہوئے جس زخم مبارک سے خون جاری ہو رہا تھا انہوں نے اس طرح چسکی لگا کر خون مبارک مصطفیٰ کو چوس کیا اور زخم مبارک کو صاف کر دیا. جب آپ سرکار نے دیکھا نا
کہ میرے اس غلام نے میرے خون پاک کو چوس لیا اور زخم کو صاف کر دیا۔ صحابہ نے دیکھا تو صحابہ نے عرض کر دی اے مالک ابھی تو گھونٹ بھر لیا ہے نا، اس کو سائڈ پہ کہیں چھوڑ دو۔ آپ نے فرمایا ایسے نہیں ہو سکتا، ابھی اسے اپنے بدنے مبارک میں لے کے چلوں گا۔ لیکن جب سرکار نے انہیں دیکھا پھر وہ میدان جہاد میں لڑنے لگے۔ حضور نے فرمایا ہو میرے غلاموں تم دنیا میں جنتی انسان کو دیکھنا چاہتے ہو؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہمیں جنتی انسان دکھا دیجئے۔ فرمایا وہ شخص جو سامنے لڑ رہا ہے نا اس کے اندر میرا خون چل رہا ہے، یہ جنت کا مستحق ہو گیا ہے۔ یہ رسول اللہ کی عزتوں پہ پہرا دیتے ہوئے آگے بڑھے تو رسول اللہ نے فرمایا جاؤ امام مالک، حضرت مالک ہم نے تمہیں یہیں پر جنت عطا فرما دی۔ تو جدو واری آئی اگے قوم موسیٰ آئی، حضرت جناب موسیٰ کے دربار میں پانی منگیا تے آپ سرکار نے اپنے عصا مبارک رب کی طرف حکم آیا اے موسیٰ اپنے عصا مبارک کو اس پتھر پر ماریے اور انہیں پانی دیجئے۔ فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، یہ لفظ عصا ہے، یہ عصاو یا عصائی سے بنا ہے جس کا معنی ہوتا ہے نافرمانی۔ جو حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ مبارک میں ڈنڈا مبارک تھا اسے عصا عربی میں کہتے ہیں، اس کا معنی ہوتا ہے نافرمانی۔ عصاو سے بنا یا عصائی اس کا معنی ہے نافرمانی۔ تو یہ عصا مبارک حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام کو کیوں ملا اور کیسے آیا حضرت جناب آدم علیہ السلام کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام جنت سے اسے لے کر آئے تھے۔ یہ شجر آس کا عصا تھا، جنت میں درخت ہے آس، اس آس کا یہ ڈنڈا مبارک تھا۔ حضرت جناب آدم لے کر آئے، وہاں سے چلتے ہوئے حضرت جناب شعیب علیہ السلام تک یہ عصا مبارک پہنچا اور حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چراتے رہے حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام، اور ان بکریاں چرانے کے لیے حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام کو یہ عصا مبارک ملا تھا۔ اور یہ عصا مبارک کی اس کی دو شاخیں تھیں، ایک جب سامنے جادوگر آئے تو آپ سرکار نے چھوڑا تو امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمن نے تفسیر جلالین کے اندر اس کا تذکرہ فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کی ایک شاخ زمین پر اور دوسری آسمانوں کے ساتھ لگ کر دو ہونٹ بن گئے تھے، اور سارے ان کے وہ جتنے بھی کرتب تھے، وہ جتنے بھی ان کی کارستانیاں تھی، یہ نکل گیا تھا یہ عصا۔ اور پھر یہ عصا حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام، اس کا خصوصیات میں یہ ہے کہ آپ سرکار جب اسے چھوڑتے تھے تو یہ اژدہا بن جاتا تھا، آپ اپنے ہاتھ میں جب اسے لیتے تھے تو پھر یہ عصا بن جاتا تھا۔ اور یہ دو شاخیں جو اس کے اوپر تھیں، جب رات کا سخت ظلمت ہوتی، تاریکی پھیل جاتی تھی تو یہ دونوں شاخیں منور ہو جاتی تھی مشعل کی طرح، اور یہ روشنی کا کام دیا کرتی تھی۔ اور پھر یہی عصا مبارک جب اس فرعون کے سامنے لایا گیا نا تو یہ قوم فرعون کی نافرمانی کی وجہ سے یہ دیا گیا تھا، تو اس لیے اسے عصا کہا جاتا ہے۔ پھر بنی اسرائیل وادی طے میں جب گئی تو پیاس نے ستایا جب، تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے بھی تھے لیکن انہیں پتہ تھا کہ بات ہماری جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دربار کے علاوہ کہیں اور سے نہیں بنے گی، تو یہیں آ کے طلب کر لیتے تھے اے موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائیے نا پھر ہمیں مل جائے۔ تو اذ استسقى موسیٰ لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر، اب الحجر ہے، الحجر پہ الف لام جنسی ہے یا آخری ہے، اور اس سے مفسرین نے بہت سے وہ لیے ہیں، فرمایا کہ اس کا کوئی عام پتھر مراد ہے یا خاص پتھر مراد ہے، یا یہ وہ پتھر ہے کہ جس پتھر نے حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام کی کپڑے اٹھائے تھے اور اٹھا کے بھاگ گیا تھا، یہ وہ پتھر ہے۔ حضرت جناب جبریل حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام کے دربار پر انوار میں حاضر ہوئے، آ کے عرض کی اے موسیٰ علیہ السلام اس پتھر کو اپنے تھیلے میں لے لیجئے، اس سے معجزات کا ظہور ہوگا۔ پھر بہت سارے معجزات اس کے ساتھ صادر ہوئے۔ پھر اللہ رب العالمین نے ایک مقام پر حضرت جناب موسیٰ سے پوچھا ہے موسیٰ بتاؤ معدل کا فی یمینے کا بتاؤ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے، تو عرض کی یا اللہ یا عصا یا اتوکل علیہ و اعوذ بہا،
یا اللہ اے میرا ڈنڈا مبارک ہے اس نال میں بکریاں سے پتھر جاڑنا یا اللہ اتوکہ علیہا اس تے میں ٹیک لگا لا کے کدے کدے کھڑا بھی ہو تو او عصا مبارک جدو پتھر نہ لگے تے پتھر اپنے پانی دینا شروع کر کے اس تے اندروں 12 چشمے اور مفسرین نے یہ بھی لکھے کہ یہ ایک ہی پتھر مراد نہیں بعض مفسرین نے لکھا کہ حضرت اگر عموم کا اس کا معنی ہو تو پھر فرمایا اور وہ پتھر کے جس پر عصائے موسوی لگتا تھا وہی پتھر پانی دے دیا اور اگر خصوص میں آ جائے تو یہ پھر سنگے مار بار گیا اور مفسرین نے لکھا کہ اس کی حد کتنی تھی 2 گز 1 گز لمبا اور 1 گز چوڑا یہ سنگے مار تھا اور بعض نے لکھا ہے کہ وہ اب بھی وادی طے میں موجود ہے یہ 19ویں صدی کے وسط میں ایک تحقیق آئی ہے اس میں چھوڑو اس انگریز کی تحقیق کو میں آپ کے سامنے نہیں پیش کرتا بہرحال وہ پتھر کہ مفسرین لکھتے ہیں کہ عصائے موسیٰ جب اس پہ لگا نا تو اس سے 12 چشمے پھوٹے اور کس طرح کہ اس جہاں پر لگا تو وہاں سوراخ ہوتے گئے سوراخ پہلے وہ پتھر ابھرا پستان کی طرح پھر اس سے رستا ہوا پانی آیا پھر وہ ہلکا ہلکا تیز ہونے لگا پھر وہ اپنی تیزی میں آ گیا اور بنی اسرائیل کے 12 قبائل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے یہ حکم ہو گیا تھا کہ اے بنی اسرائیل والو یہ 40 میل کا محلہ ہر ایک میل میں ایک قبیلہ تھا اور انہیں حکم دیا گیا تھا کہ اپنا اپنا گھڑا بنا لو اپنا اپنا حوض بنا لو کلو اناس مشربہم ہر ایک نے پھر اپنا اپنا مشرب بھی جان لیا قد علم کل اناس مشربہم ہر ایک نے اپنا اپنے گھاٹ بھی کہ ہم نے کہاں سے پانی لینا ہے لیکن حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام بات جو بیان کرنے کی ہے کہ پتھر پہ عصا لگایا تو پتھر نے پانی دے دیا لیکن یہ کوئی تعجب اور عجب بات نہیں کہ پتھر زمین کی جن سے ہے اس سے پانی آ سکتا ہے لیکن وہ زمانہ جب سفر ایسا آ جائے کہ لشکر پیاسا ہو جائے پانی آٹا گوندنے کے لیے بھی نہ رہے وضو کے لیے بھی نہ رہے پینے کے لیے بھی نہ رہے اور پھر رسول اللہ کے دیوانے دربار مصطفیٰ میں حاضر ہو جائیں یا رسول اللہ ہمارے پاس پانی نہیں تو سرکار اپنے ید اللہ والا ہاتھ جب اس پیالہ شریف کے اندر رکھے تو اپنی انگلیوں مبارکوں سے 5 نہریں جاری فرما دیں تعجب کی بات تو یہ ہے کہ پتھروں سے پانی آ سکتا ہے جس میں انسانیت سے پانی نہیں لیکن سرکار اگر نکالنا چاہیں تو اپنی انگلیوں سے 5 نہریں بھی جاری کروا سکتا حضرت جابر فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں نے پھر اس طرح آنکھوں کو اٹھا کے اور اس طرح جھانک کے دیکھا کہ اس پیالے میں کہاں سے پانی آ رہا ہے تو میں نے دیکھا اللہ کی قسم میں نے حضور کی ید اللہ والے ہاتھ کی انگشت مبارکہ سے دیکھا کہ وہاں سے یہ چشمے جاری ہیں اور 1500 صحابہ کرام پانی پی رہے ہیں اور پانی پھر بھی بچ جا رہا ہے اونٹ بھی پی رہے ہیں آٹا بھی گوندا جا رہا ہے وضو بھی ہو رہا ہے لیکن اس پیالے سے پانی ختم نہیں ہو رہا پیالہ پھر بھی لبریزی ہے پانی سے وہ بہت بڑا معجزہ ہے کہ حضرت جناب موسیٰ پتھر پہ اپنا عصا لگائیں پانی آ جائے عظمتوں کو سلام لیکن سرکار ید اللہ والا ہاتھ رکھے انگلیوں سے جاری ہو جائیں یہ بہت ہی عظمتوں والی بات اور خشک پتھر سے پانی نکالے حضرت جناب موسیٰ لیکن سفر ہجرت ہو معبد کی جھونپڑی ہو حضرت سرکار تشریف لے جا رہے ہوں اور فرمایا معبد ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم اس بکری سے دودھ لے لیں عرض کر بیٹھیں یا رسول اللہ یہ تو خشک تھنوں والی بکری ہے کمزور و لاغر بکری ہے یا رسول اللہ اس کے تھنوں میں دودھ نہیں فرمایا آپ اجازت دیجئے دودھ لینا ہمارا کام ہے
سرکار نے خشک تھنوں پہ اپنا ید اللہ والا ہاتھ مبارکہ پھیرا تو دودھ سے لبریز ہو گئے تھن اور اتنا دودھ نکالا کہ حضرت ام معبد کے سارے برتن بھر دیے گئے. سب نے نوش فرمایا. خوب سیر ہو کر دودھ پھر بھی بچ رہا ہے. پتھر سے پانی نکالنا بڑا معجزہ ہے, لیکن خشک تھنوں پہ ہاتھ پھیر کے دودھ نکال لینا اس سے بھی بڑا معجزہ ہے. اور پھر بھوکی قوم کو, بھوکے لشکر کو, بھوکے خاندان کو 4 سیر آٹا حضرت جابر کا گھر ہو, پورے مدینہ والے کھا جائیں دسترخوان سے, کھانا ختم نہ ہو. معجزہ وہ بھی بہت بڑا, لیکن معجزہ یہ اور عظمتوں والا. لیکن جب سرکار کے دربار میں آ جائیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اب تو مویشی پیاس کی وجہ سے مر رہے, اولاد ہماری ہلاک ہو رہی ہے, یا رسول اللہ دعا فرما دیجئے اللہ ہمیں بارش عطا فرمائے. ادھر قوم آئے, موسیٰ پانی عطا کیجئے. ادھر قوم آئے, عرض کرے یا رسول اللہ پانی ساڑھے کول نہیں رہا, اساں پانی دی ضرورت ہے. حضور اشارہ فرماؤں, ابھی ممبر سے اترے نہ تو سارے مدینہ شریف کی گلیاں پانی سے لبریز ہو جائیں اور پورا ہفتہ بارش برستی رہے. پھر جمعہ آ جائے, آ کے رابی عرض کر بیٹھے یا رسول اللہ ہون تے سارے پہ روڑ دینے, اب تو پانی بہت زیادہ ہو گیا. یا رسول اللہ اب ہم سے بارش دور ہو جانی چاہیے. تو سرکار اپنی انگشت مبارکہ کا اشارہ فرماتے ہوئے فرما دے اللہم ہوا لینا لا لینا, یا اللہ ساڑھے ارد گرد ایسا پھیلا دے لیکن میرے مدینہ میں بارشاں دا رخ نہ ہو دے. محدثین فرماندے نے اللہ دی قسم ہے, جس طرف سرکار دے انگشت مبارکہ دا اشارہ ہوندہ گیا بادل ادھر ہی چلدا گیا, گویا بادل جا کے مدینہ دیاں پہاڑیاں تے برستے رہے, شہر مدینہ میں جو بارش ختم ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت ان بادلوں پر بھی چل رہی ہے. حضور اشارہ فرما رہے ہیں, بادل سمجھ رہے ہیں کہ آج ہمیں اشارہ کس کا ہو رہا ہے. یہ تو خاتم النبیین امام الانبیاء والمرسلین کا اشارہ ہے. آج ہمیں یہاں سے چلے جانا چاہیے. بادل چلے گئے, پانی وہاں سے بھی ملا, بڑا معجزہ ہے, لیکن جب سرکار نے عطا فرمایا تو نہر ہی بہہ گئی. میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسہ پاک میں آنے والوں, بس ایک ہی درس ہے کہ آج اس ہمارے جامعہ میں آپ تشریف لائے ہیں. ہم اپنے جامعہ کی طرف سے آپ کو یہی شکرانے کے طور پر عرض کرتے ہیں کہ یار یہاں سے اٹھو, جب اپنے گھروں میں جاؤ تو اپنی اولادوں کو, اپنے بہن بھائیوں کو, اپنے رشتہ داروں کو, بہت سارے مبلغین بن کے چلے جاتے ہیں, لیکن جب ان سے پوچھا جائے کہ پانچویں کلمے کا نام کیا ہے تو وہ کہہ دیتے ہیں پانچواں کلمہ استغفار. انہیں اتنا نام تک نہیں آتا کہ استغفار اور استغفار میں کیا فرق ہے. لہذا ایسا مبلغ بھی نہیں بننا ہے. تبلیغ حق کرو, لیکن اس حق کو پہلے سمجھو, رسول اللہ کے دین کو سمجھ کے جا کے سمجھاؤ. اپنی اولادوں کو یہ جا کے ضرور بتاؤ کہ یار آج ہم جامعہ سیفیہ محمدیہ میرا مندروچ میں گئے تھے, وہاں پر ایک مولوی صاحب بیٹھے ہوئے ہمیں یہ بتا رہے تھے کہ پوچھا جائے گا اولاد کے بارے میں, بتاؤ کتنی تربیت کی ہے تو نے اپنی اولاد کی. تو اولاد کی تربیت ہم نے انگریزی سکول میں پڑھانے کی تو کی, مربی غلط ہو گیا تربیت کرنے میں. نہ ہم نے سکول انگریزی تو پڑھا دیا, لیکن رسول اللہ کے دین کے لیے کبھی مسجد تک اپنے بیٹے کو نہ بیچا, رسول اللہ کے دین کے لیے کبھی اپنی بیٹی کو وقف نہ کیا. وہ مولوی صاحب ہمیں یہ بتا رہے تھے کہ آج کے بعد اپنے بیٹوں کو رسول اللہ کے دین کے لیے وقف کر دو, یہ نمازیں بھی پڑھنے والے بن جائیں, یہ روزہ بھی رکھنے والے
بن جائیں، یہ قرآن بھی پڑھنے والے بن جائیں، یہ رسول اللہ کے عشق کی بات کرنے والے بھی بن جائیں، رسول اللہ کی محبت کی بات کرنے والی بھی بن جائیں، رسول اللہ کے دین کی بات بھی کرنے والے بن جائیں، رسول اللہ کی ناموس کی بات بھی کرنے والے بن جائیں، رسول اللہ کی عزت کی بات بھی کرنے والے بن جائیں۔ جب ہم جا کے اپنی اولادوں کو یہ پیغام جامعہ سیفیہ پہنچائیں گے، ضرور کل ہماری اولادیں اللہ کی قسم اس محبت میں آگے بڑھیں گی، اور ضرور وہ رسول اللہ کا دین پڑھنے کے لیے کہیں نہ کہیں جائیں گے۔ لیکن اس پیغام کو آپ نے عام کرنا ہے ان لوگوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کر لو، تمہیں دنیا میں بھی عزتیں مل جائیں گی اور اخروی زندگی کی بھی ساری عزتیں مل جائیں گی۔ اللہ رب العالمین میری آپ سبھی حضرات کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تمامی